سارا زور، ساری طاقت، سارے پیسے، سارا بازو کا دم اپنوں پہ ہی نکالنا ہے، سارا زور اپنوں پہ نکالنا ہے، ساری لڑائیاں آپس میں ہی ہونی ہیں. یار میں عمومی بات کر رہا ہوں، آپ کو کوئی خفا نہ ہو میری بات سے، آپ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. اذلۃ علی المومنین، مومنین کے سامنے خاکسار، یہ تیسری صفت. چوتھی صفت سنیں گے، اعزۃ علی الکافرین، مگر کافروں سے وہ اکڑ کر بات کرتے ہوں گے. جی یہ چوتھی صفت. پانچویں صفت سنیں، یجاہدون فی سبیل اللہ، مسلسل اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والا علی والا نہیں ہوتا. مسلسل جدوجہد، مسلسل کوششیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا، کچھ نہ کچھ خدمت کرتے رہنا. یجاہدون فی سبیل اللہ. اور پھر چھٹی صفت، لا یخافون لومۃ اللائم. میں تو کہتا ہوں یہ جو چھٹی صفت ہے نا، اسے لیڈر حضرات قومیات کے لوگوں کو اور مخلص لوگوں کو جب دل آزاریوں کا سامنا ہوتا ہے تو انہیں فریم کروا کے اپنے گھروں میں لگانا چاہیے. آتے جاتے آیت کے اس حصے پہ جب نگاہ جائے گی تو سب لوگوں کی دل آزاریاں اس ایک آیت سے ازالہ پا جائیں گی. اور وہ جملہ کیا ہے؟ لا یخافون لومۃ اللائم. آیت کا حصہ، خبردار ملامت کرنے والوں کی ملامت سے وہ خوف زدہ نہیں ہوتے. ساری دنیا مذمت کرتی رہے، اللہ راضی ہے. سب مذمت کرتے رہیں، رسول اللہ خوشنود ہے. ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، علی مولا راضی ہے. کوئی پریشانی کی بات نہیں، ہونے دیں ساری دنیا کو ایک طرف. میرا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے. اندر کا سپاہی آواز دے، کسی باہر والے سپاہی سے روک ٹوک کی ضرورت کیا ہے؟ اندر سے آواز آئے کہ تم سچے ہو، تم صحیح ہو، تم حق پر ہو. اور اگر اندر سے ہی مذمت آ رہی ہے، اندر سے ہی ناراضگی آ رہی ہے تو بس یہ کمزوری ہے. لا یخافون لومۃ اللائم. 6 صفتیں ہو گئیں. اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اس معیار کا وجود کون ہو سکتا ہے؟ ہمیں اس معیار کا وجود ایک تو خیبر کے میدان میں نظر آیا. بھائی جو بات سننا چاہ رہے ہیں وہ تھکے نہیں ہیں، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. محفل مجلس کے اندر بیٹھ کر ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم مجلس میں بیٹھے ہیں. خیبر کا میدان ہے، 40 دن تک جنگ لڑی جاتی رہی، فتح نہیں ہو رہی تھی تو نبی نے فرمایا کل میں علم اسے دوں گا، لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، مرد ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اللہ کا رسول اسے چاہتا ہوگا، وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتا ہوگا. صلوات بر محمد و آل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بلندتر صلوات نبی اور آل نبی پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہ اور اللہ کا رسول جس سے محبت کرتا ہو. اہل ولا تشریف فرما ہے، صاحبان مودت لوگ بیٹھے ہیں. جی کل میں علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا، کرار ہوگا. علماء کرام تشریف فرمائے، خاص طور پہ مولانا نزل حسین محمدی صاحب، جی علامہ اعجاز صاحب، ابرار بھائی بھی جوہری صاحب کے ساتھ بیٹھ کر بہت کچھ سیکھ چکے ہیں، اور بلکہ شاید بہت سو کو تو شاہ صاحب، یہ سارے جن میں بہت سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، صاحبان ادب بیٹھے ہوئے ہیں، مرثیہ پڑھنے اور لکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ادیب حضرات تشریف فرمائے ہیں. اللہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. ڈاکٹر ظفر حیدر صاحب تشریف فرمائے ہیں. بڑی مجلس بڑی سنگین ہے، مجلس سنگین ہے. تو میں ایک جملہ کہوں کہ یہ جو کرار کا مطلب جو ظاہری طور پر لیا گیا ہے نا کہ میدان میں پلٹ کر حملہ کرنے والا، پلٹے جھپٹے. تو جب ایک صاحب یہ ترجمہ کر رہے تھے تو میرے حلق سے اتر نہیں رہا تھا، اس لیے نہیں، مجھے بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ علی تو وہ ہے ہی نہیں جو پلٹ کر آئے.
علی سے بچ کے کوئی جاتا نہیں ہے اور علی کے پیچھے کوئی آتا نہیں ہے. تو یہ کیا مطلب نکلے گا اس کا؟ یا علی. اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا مولا جب آپ میدان میں جاتے ہیں تو آپ پہلے کسے مارتے ہیں؟ بھائی میدان میں اتر کے آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے کو مارتے ہیں جو اونٹ پر بیٹھ کے آیا ہو، جس نے زیادہ لوہا پہنا ہوا ہو، لمبے قد والے کو مارتے ہیں؟ کسے پہلے مارتے ہیں؟ مولا مسکرایا اور فرمایا سرداروں کو مارتا ہوں، مزدوروں کو نہیں مارتا. تاکہ کم سے کم خون بہے. جی سرداروں کو مارتا ہوں تاکہ کم سے کم خون بہے، مزدوروں کو نہیں مارتا. پھر اسی پوچھنے والے نے ہم پہ کرم کیا اور مولا سے پوچھ لیا یا علی ہم اگر میدان میں جنگ کے موقع پر جنگ گھمسان کی ہو اور ہمیں آپ سے بات کرنی ہو، آپ سے ملنا ہو، کوئی مشورہ کرنا ہو، کوئی رہنمائی لینی ہو، تو میدان میں آپ کہاں ملیں گے؟ تو حضرت میدان جنگ کے آداب سے آشنا لوگ جانتے ہیں کہ جنگ لشکر جو ہے وہ دستوں میں تقسیم ہوتا ہے. لشکر کا چہرہ علیحدہ ہوتا ہے، میمن علیحدہ ہوتا ہے، میسر علیحدہ ہوتا ہے، قلب لشکر یہ علیحدہ ہوتا ہے، اور لشکر کی پشت پناہ علیحدہ ہوتی ہے. یعنی لشکر جو میدان میں آ چکا ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی ایک تعداد ہوتی ہے جو انہیں اس وقت بھیجا جاتا ہے کہ جس وقت میں ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے. تو لشکر مختلف تقسیمات کا عنوان رکھتا ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا جب ہم آپ سے میدان میں ملنا چاہیں تو آپ کہاں ملیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا جہاں میں گھوڑے سے اترتا ہوں وہیں کھڑا رہتا ہوں، نہ میں کسی کے پیچھے بھاگتا ہوں اور نہ کوئی میرے پیچھے آ پاتا ہے. میں ایک ہی جگہ کھڑا ہو کر لڑتا رہتا ہوں، جو بھی سامنے آتا رہتا ہے میرا اس کا مقابلہ ہوتا رہتا ہے. اب پوچھنے والے نے اور احسان بڑھا دیا. اس نے کہا مولا جب آپ کے سامنے آپ کا دشمن آتا ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ فرمانے لگے مجھے اس پہ رحم آتا ہے، اس لیے کہ وہ مجھے دیکھ کر گھبراتا ہے، اور گھبرائے ہوئے کو مارنا علی کی صفت نہیں ہے. کیا کمال ہے. علی مولا میں ضدیں جمع تھیں، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ؟ علی مولا میں ضدیں جمع تھیں، جامع الازداد ذات علی کی. ان ضدوں میں ایک ضد یہ ہے کہ جو میدان میں اترا ہوا ہے وہ مہربان نہیں ہوتا. بھائی تھوڑا وہ گردن ہلا دینا بات جائے تو. جو لڑنے گیا ہے، جو مارنے گیا ہے، جو سر اتارنے گیا ہے وہ مہربان نہیں ہوتا، اور جو سر اتارنے جاتا ہے وہ مہربان نہیں ہوتا، جو مہربان ہوتا ہے وہ سر اتارنے نہیں جاتا. رحمت للعالمین میدان میں اسی لیے تو نہیں جاتے تھے. سرکار کو اللہ نے کہا فقاتل المنافقین والمشرکین ولا تکلف علی نفسک ولا تکلف الا نفسک. خبردار اے میرے حبیب سنو، اللہ اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے، اپنے نبی سے بات کر رہا ہے کہ قتل کریں، قاتل فعل امر، قتل کریں، ماریں مشرکوں اور منافقوں کو، اور یہ کام نہ کرے مگر آپ کا نفس کرے. الا نفسک، یہ کام نہ کرے مگر آپ کا نفس کرے. اب یہ نبی مکرم نے کتنی مرتبہ تلوار اٹھائی؟ اسلامی تاریخ کے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار نے کتنے لوگوں کو قتل کیا؟ اس لیے کہ رحمت للعالمین کے ہاتھ میں تلوار جچتی نہیں ہے. جو رحمت للعالمین ہوگا وہ ہاتھ میں تلوار نہیں دے گا. تو تبھی تو اللہ نے کہا تھا کہ لا تکلف الا نفسک، یہ کام نہ کرے مگر کرے تو آپ کا نفس کرے. تو وہ کون ہے جو نبی کا نفس ہے؟ وہ وہی ہے جو میدان مباہلہ میں انفسنا کے درجے پر گیا ہے. ہم اپنے نفس لاتے ہیں، تم اپنے نفس لاؤ. وہ وہی ہے، توجہ جملے کے اوپر قدر کیجئے گا، محسوس کیجئے گا. وہ وہی نفس مصطفیٰ ہے جو سویا تو نفس مصطفیٰ تھا، اٹھا تو نفس اللہ ہے. جو شب ہجرت سویا تو نبی کی جان تھا، اٹھا
اٹھا ہے تو نفس اللہ بن گیا. یہ امت علی کی برابری نہیں کر سکتی تو علی کے مولا محمد کی برابری کیسے کرے؟ مولا علی کی برابری جی. نبی ہم جیسے، تم علی جیسے تو ہو کے دکھاؤ. تم مولا علی کے بیٹے حسین کی طرح تو ہو کے دکھاؤ. پھر بات کرنا کہ نبی جیسے ہو، پھر بات کرنا کہ نبی تم جیسے ہیں.